عورت نے گھر سے باہر نکلنا ہے، اب یہ کیسے نکلے، باہر نکل کے کیا کیا کرنا ہے، یہ قرآن و حدیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اگر عمل نہیں کر رہے تو قرآن مجید کے احکامات کی عملاً انکاری پہ ہے ہم۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو کھول کھول کے بتایا اگلے کے گھر جانا ہے، اب کیسے بات کرنی ہے، کیسے کرنا ہے، اور اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو قرآن کا عملاً انکار کر رہے ہیں۔ یہ صحابی اور رسول کی بات بتائی، اپنی نہیں بتائی۔ اب اس عورت نے گھر سے باہر نکلنا ہے، مرد نے بھی نکلنا ہے، کیسے نکلے؟ پہلے سطر میں تو پوری ہے، اور عورت کا سطر کیا ہے کہ سارا جسم چھپا ہوا ہے سوائے چہرے کے، دونوں ہاتھ کلائیوں تک، دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک، باقی تو پورا جسم ڈھکا ہوا ہے۔ دروازے پہ کوئی آیا تو کہا کوئی آڑ ہو، حجاب ہو، پردہ، اس کے پیچھے سے لین دین کرنا، روکھے پن سے بات کرنا۔ اب گھر سے باہر نکلنا ہے تو کیا حکم ہے قرآن کا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ جب گھر سے باہر نکلنا ہو تو بتایا کہ اے باحیا عورتوں، پاک دامن عورتوں، اپنی اوڑھنیوں کو اور لٹکا لیا کرو۔ اب جس کا سطر پہلے سے پورا ہے، اس نے اب جو اوڑھنی کو لٹکانا ہے تو اب کیا چھپے گا؟ منہ چھپے گا، ہاتھ چھپیں گے یا پاؤں؟ بتائیں، منہ چھپے گا نا۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں، بھئی پورا جسم تو پہلے چھپا ہوا ہے، اب اوڑھنیاں کدھر لٹکانی ہیں؟ بتائیں، چہرے پر ہی لٹکانی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں تو چہرے کا ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت نہ دکھاؤ، چہرے پہ ہی تو سب سے زیادہ زینت ہوتی ہے۔ بچی کا رشتہ کرنا ہو تو لڑکے والے کیا دیکھتے ہیں؟ ہاتھ، پاؤں، یا سب سے پہلے چہرہ؟ اور پھر مفسرین نے باقاعدہ اپنے طلباء کو یدنین علیہن من جلابیبہن عمل کر کے دکھایا کہ انہوں نے اپنی چادر اس طریقے سے اوڑھ لی کہ صرف ایک آنکھ کھلی رکھی، باقی پورا چہرہ چھپا لیا، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ یہ مفسرین نے بتایا کہ قرآن کی چاہت یہ ہے کہ دو آنکھ بھی نہ کھولو، ایک ہی کھول لو، ایک سے گزارا ہو سکتا ہے تو دوسری سے بھی بچ جاؤ۔ تاہم علماء فرماتے ہیں کہ دونوں آنکھیں کھلی رہیں اور برقع اگر پہن لے تو یہ بہت آسانی سے باہر نکل سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، برقع کیسا ہونا چاہیے؟ خوب لشکارے دار، چمکدار، شاکنگ پنک کلر کا، اور اس پہ ایمبرائڈری بھی ہوئی ہو خوب، اور اس پہ ذرا سی لائٹ پڑے تو چمک جائے، اور باریک اتنا کہ اندر سے جسم کا جو اوپر لباس پہنا ہوا ہے نا وہ بھی نظر آئے، یا ٹائٹ اتنا کہ جسم کے اعضاء نظر آئیں، اور اسکارف جناب بڑا ڈیزائن والا، کلرفل اور خوب مزیدار، اور میچنگ کا یہ کلر اور وہ کلر، اور کہ دور سے دیکھنے والا دیکھے کہ اس برقعے کے اندر حور کی بچی جا رہی ہے، چاہے چڑیل کی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ اس قسم کے برقعے یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے، یہ پردہ نہیں ہے، یہ حیا اور پاک دامنی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تہذیب نہیں ہے۔ برقع کیسا ہو؟ سادہ، ڈارک کلر کا، بلیک کلر کا ہو، بہت مناسب، کھلا ڈلا، موٹا، تاکہ جو شریعت کی خواہش ہے وہ پوری ہو، حکم پورا ہو۔ اب گھر سے باہر نکلنا ہے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ابھی برقع اڑے گی۔ اب باہر نکل کے کیسے نکلنا ہے؟ عورت کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ نور میں ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ زمین کے اوپر اتنی زور سے پاؤں بھی نہ مارے کہ اس کے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کوئی جسم کے اوپر کوئی زیور ہے تو ان کی کھنکھناہٹ بھی کسی غیر محرم کو آ جائے۔ کیسی چال ہو؟ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ایک عورت کی چال کیسے ہو یہ بھی قرآن میں ہے، حیا والی۔ کیٹ واک قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ بے باکی والی چال قرآن مجید میں نہیں ہے، حیا والی چال۔ اب گھر سے نکل رہی ہے، اب حدیث کے اندر موجود ہے، واضح اور صراحتاً موجود ہے، یہ ایسی خوشبو نہیں لگا سکتی جو پھیلنے والی ہو، جو کسی غیر محرم کو جائے۔ فرمایا کہ وہ عورت جو ایسی خوشبو لگائے جو کسی غیر محرم کو جائے، یہ ایسی ویسی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام کی یہ ہے کہ وہ عورت کردار کی ٹھیک نہیں، جو تیز خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے، برقع بھی ہو، تیز خوشبو بھی نہ ہو پھیلنے والی، اور ایسا کوئی پاؤں بھی زور سے نہ لگایا جائے، زمین پہ مارا جائے کہ کوئی آواز اس کی پہنے ہوئے زیور کی باہر آئے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ درمیان راستے میں نہ چلے، کناروں پہ چلے، اور یہ بھی بتایا کہ آنکھیں کہاں ہوں، نگاہیں کہاں ہوں، نظریں کہاں ہوں۔ قرآن مجید میں عجیب انداز سے اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یہ خاوند ساتھ جا رہا ہے نا باہر، دونوں میاں بیوی نکل رہے ہیں، تو مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، نامحرم کو مت دیکھو۔ اگلی آیت میں الگ عورتوں کو حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، تم بھی نگاہوں کو جھکاؤ۔ نماز کا حکم قرآن مجید میں ہے، روزے کا حکم قرآن مجید میں ہے، روزہ فرض ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ رکھو، بات مکمل ہو گئی، عورتیں خود بخود بیچ میں آ گئیں۔ حج کتنی بڑی عبادت،
ایک آیت آئی دونوں اس میں مرد عورتیں دونوں شامل، لیکن نگاہوں کی حفاظت کتنی تاکید سے اللہ دے رہے ہیں، مردوں کو الگ آیت میں عورتوں کو الگ آیت میں، کہ کہیں کسی کو کوئی شبہ رہ نہ جائے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ وہ ہے جو میں نے نازل کیا اور یہ میں نے فرض قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن پوچھ بھی پھر میں ہی کروں گا، کھول کھول کے بتایا تھا۔ دونوں نے نگاہیں جھکائے رکھنی ہیں۔ کتنے مرد ہیں جو اپنی عورتوں سے چاہتے ہیں کہ پاک دامن رہیں، غیر محرم سے دور رہیں، لیکن خود ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں، امانت میں خیانت کے مرتکب ہیں اور قرآن کے حکم کو توڑنے والے ہیں۔ تو دونوں کو حکم، اگر کسی جگہ کسی مرد نے نہیں کیا یا عورت نے نہیں کیا، یا کسی کوئی باہر بے پردہ ہے، تو کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ کیوں بے پردہ نکلی، ہمارا کیا قصور ہے، وہ پردہ برقع پہن کے آئے نا، وہ ٹھیک ہے کہ وہ بغیر برقعے کے نکلی، بے پردہ نکلی، وہ الگ بات ہے کہ غلط ہے وہ، لیکن کسی بے پردہ کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔